السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے درس میں آپ حضرات کے سامنے براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی جا رہی تھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، جب تم اپنے بستر پر جاؤ سونے کے لیے تو 3 کام کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سے تم صلاۃ کے لیے وضو کرتے ہو اسی طرح سے وضو کر لو، دائیں کروٹ لیٹو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، جس دعا کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اسلمت وجہی الیک، اے اللہ میں اپنی ذات کو تیرے حوالے کرتا ہوں، وفوضت امری الیک، اپنے معاملات میں تیرے سپرد کرتا ہوں، والجأت ظہری الیک، میں اپنا اعتماد تیری ذات پر کرتا ہوں، رغبتاً ورہبتاً الیک، تجھی سے رغبت ہے اور تجھی سے خوف بھی ہے، لا ملجأ ولا منج منک الا الیک، اگر ہم تجھ سے بھاگ کر کے جائیں تو کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی جائے نجات نہیں سوائے تیرے سوا، تجھ سے اگر بھاگ کر کے ہم جائیں تو تیرے ہی پاس بھاگ کر کے آنا پڑے گا، تیرے عذاب سے کوئی اور جائے پناہ ہمیں مل جائے نہیں مل سکتی، اپنے عذاب سے تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ تو نے جو کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے میرا اس کتاب پر ایمان ہے، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور جو نبی تو نے بھیجا ہے اس نبی پر میرا ایمان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ اس دعا کے اندر ایک پورا عقیدہ موجود ہے کہ ایک مسلمان کا اعتماد کس پر ہوتا ہے، ایک مسلمان کا توکل اور بھروسہ کس کی ذات پر ہوتا ہے، ایک مسلمان کو خوف اور ڈر کس ذات کا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا اعتماد مکمل طور پر کس کا ہوتا ہے، ایک مسلمان اپنے تمام امور کس کے حوالے کرتا ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو کس کے حوالے کرنا چاہیے۔ تو یہ جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات کی سکھائی ہیں، ان دعاؤں کے اندر پورا اسلامی عقیدہ موجود ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تئیں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ایک مسلمان کیا اعتقاد رکھے۔ لہذا ایک مسلمان تنہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اسی کو اپنا ملجا مانتا ہے، اسی پر اعتماد کرتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے، خوف ہوتا ہے تو اس سے رغبت بھی ہوتی ہے تو اسی سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ایسی ہے۔ باقی دنیا میں جو ہے کسی سے انسان ڈرتا ہے، کسی سے رغبت ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اسی سے رغبت بھی ہے، اسی سے رہبہ بھی ہے، اسی سے خوف بھی ہے۔ تو جب انسان سوتے وقت سونے سے پہلے یہ آخری جملے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ عہد کر کے سو رہا ہے، اے اللہ میرا تجھی پر ایمان ہے، تجھی پر توکل ہے، تیری کتاب پر ایمان ہے اور تیرے نبی پر ایمان ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ، جس رات تم نے یہ دعا پڑھی وضو کر کے دائیں کروٹ سو کر کے، اگر اس رات تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارا فطرت پر انتقال ہوگا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم خوشخبری دی ہے۔ اور فرمایا وَجَعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، یہ جملہ آپ کی زبان سے سب سے آخری جملہ ادا ہونا چاہیے، اس کے بعد کچھ اور بات نہ کریں، کچھ کلام نہ کریں، سب سے آخری جملہ یہ ادا ہونا چاہیے۔ صحابی رسول کہتے ہیں جب یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تو میں نے سوچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرا لوں، مجھے یاد ہو جائے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سنانا شروع کی، اور جب میں یہاں پہنچا نبیک الذی ارسلت، تو میں نے اس کی جگہ پر کہہ دیا ورسولک الذی ارسلت، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی، نہیں میں نے تم سے ورسولک نہیں کہا ہے، میں نے تمہیں دعا سکھائی اس میں ونبیک الذی ارسلت ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی تھے، اللہ کے رسول بھی تھے۔ آپ کو نبی کہا جائے تو صحیح، آپ کو رسول کہا جائے تو صحیح، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں، ان دعاؤں میں تبدیلی کرنے کا حق ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس حدیث سے ایک پیغام ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف مواقع کے لیے دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں تبدیلی کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے۔ صحابی سے غلطی سے ایک تبدیلی ہو گئی، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کی، میں نے رسول کا نہیں کہا ہے بلکہ میں نے نبی کا کہا ہے، اصلاح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جو اذکار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد، جو مختلف مواقع کی دعائیں ہیں، ان کے اندر بہت سے لوگ اضافے کر دیتے ہیں اپنی طرف سے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہم دعا بنا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے کہ چند کلمات کہیں، معانی اس کے اندر بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، تو ہم اس میں اضافہ کر کے، کمی کر کے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی اصلاح کر رہے ہیں؟ تو جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے سکھلائی ہے، ہمیں وہ دعا اسی طرح سے پڑھنی چاہیے، اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی اضافات نہیں کرنے چاہیے۔ اس حدیث کا یہ پیغام ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وضو یہ مستقل ایک عبادت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ حدیث ذکر کی، اس حدیث سے پہلے جو باب قائم کیا ہے، باب فضل من بات علی الوضو، جو باوضو ہو کر کے سوئے اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا حدیث سے کہ وضو کرنا یہ مستقل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ہے، جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو لہذا انسان جتنا چاہے باوضو کوشش کرے، حتی الامکان باوضو رہنے کی۔ صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب بھی ان کا وضو ٹوٹتا تھا وضو کیا کرتے تھے، اور وضو کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو توفیق دیتا تھا اتنی صلوات ادا کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صلات کے لیے مستقل وضو کیا کرتے تھے۔ لہذا وضو ایک مستقل عبادت ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد وضو کے تعلق سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے اور وضو کے مسائل کو مکمل کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان وضو کر رہا ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاؤں میں موزے ہوتے ہیں، چمڑے کا ہوتا ہے، کسی اور چیز کا ہوتا ہے، تو کیا وضو کرتے ہوئے ہمیں اپنے یہ چمڑے کے موزے یا دوسرے موزے اتارنے پڑیں گے، یا یہ کہ ہم پہنے بھی وضو کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس سلسلے میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا اس سند کے ساتھ، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، تو میں جھکا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے میں جو خف ہیں، چمڑے کے موزے ہیں، ان کو میں اتار دوں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں دھو سکیں، کیونکہ ان کو یہی معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو کعبین ٹخنوں تک دھوئیں۔ تو لہذا انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو دھوئیں گے، لہذا جھکے تاکہ آپ کے پاؤں سے موزے اتار دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما، چھوڑ دو ان دونوں کو، کیونکہ میں نے ان دونوں کو طہارت کی حالت میں پہنا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں موزوں پر مسح فرمایا۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان پاؤں میں موزے پہنے ہوا تو موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ موزہ پہنے ہی اس پر مسح کر لے اور اس کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن موزوں پر مسح کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسی وقت موزے پر مسح کر سکتے ہیں جب کہ موزہ ہم نے باوضو ہو کر کے پہنا ہو۔ جب ہم نے موزے پہنے تھے تو اس وقت ہم باوضو تھے، ہم نے وضو کر رکھا تھا، اس وقت اگر ہم نے موزے پہنے تھے تب تو ہم ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے باوضو ہو کر کے موزہ نہیں پہنا تھا تو پھر موزوں پر مسح نہیں کر سکتے ہیں۔
اگر ہمارا وضو نہیں تھا اور ہم نے موزہ پہن لیا تھا، اب ہم وضو کرنے چلے اور پاؤں کی جب نوبت آئی، باری آئی، تو ہم نے پاؤں پر مسح کر لیا، موزوں پر مسح کر لیا، تو ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، میں نے ان دونوں کو طہارت کی حالت میں داخل کیا تھا، جبکہ میرے پاؤں طاہر تھے، باوضو تھے، اس حالت میں نے داخل کیا تھا، اس لیے مجھے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح فرمایا۔ اسی طرح سے ایک اور بات کا جاننا ضروری ہے موضوع پر مسح کے تعلق سے، اور وہ یہ ہے کہ موضوع پر مسح کی بھی ایک مدت متعین ہے، اور وہ ہے اگر آپ سفر پر ہیں تو 3 دن اور 3 رات کی مدت آپ کے لیے ہے، اور اگر آپ سفر میں نہیں ہیں، اپنے گھر پر موجود ہیں، حضر میں ہیں، تو آپ کے لیے مدت 1 دن اور 1 رات کی ہے۔ 1 دن اور 1 رات آپ اس پر موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المسح علی الخفین للمسافر 3 ایام وللمقیم یوم ولیلہ، مسح الخفین کی اجازت ایک مسافر کے لیے 3 دن ہے اور ایک مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ لہذا کوئی شخص اگر مقیم ہے تو موزہ پہن رکھا اس نے باوضو ہو کر کے، اب 24 گھنٹے تک 1 دن اور 1 رات تک آدمی اس پر مسح کر سکتا ہے، اسے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو سفر میں شریعت نے اور زیادہ آپ کو اجازت دے رکھی ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک آپ موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، جبکہ موزے آپ نے وضو کر کے پہنے ہوں۔ تو ایک بنیادی بات ذہن میں ہونا ضروری ہے، موزوں پر مسح کرنا اسی وقت جائز ہے جب کہ ہم نے باوضو ہو کر کے پہنے ہوں، اور اگر ہم مسافر ہیں تو ہمارے لیے 3 دن تک گنجائش ہے۔ 3 دن کے بعد اب مسح نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ موزوں کو اتارنا ہوگا، وضو کرنا ہوگا، پیر کو دھونا ہوگا، پھر دوبارہ موزہ پہن لیا آپ نے، اب اس کے بعد پھر 3 دن تک آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ مقیم ہیں تو اقامت کی حالت میں 1 دن تک آپ کے لیے گنجائش ہے۔ جب 1 دن مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد آپ کو وضو کرنا ہے تو آپ کو موزے اتارنا پڑیں گے۔ موزے اتار کر کے آپ وضو کیجئے، پاؤں دھوئیے، اور جب آپ نے وضو کر لیا، باوضو ہو کر کے دوبارہ موزے پہن لیا آپ نے، اب اس کے بعد پھر آپ 1 دن اور 1 رات تک اپنے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ تو شریعت نے بہت سارے مسائل کے اندر امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ انسان سردی کا موسم ہوتا ہے، پاؤں میں موزے پہن رکھے ہیں، ایک تو پاؤں کا دھونا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، شریعت نے یہاں آسانی فرما دی ہے۔ اسی طرح سے موزے کے اتارنا، پھر دوبارہ اس کو پہننا، اور پیر میں پانی لگ جائے پھر اس کے بعد پہننا، تو یہ دقتیں جو ہوتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت کے لیے آسانی کر دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر تو پیر کو دھونے کا حکم ہے، یہ جو موضوع پر مسح کرنے کا حکم ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا ہے، اپنے قول سے لوگوں کو بتایا ہے۔ جس طرح سے ہم مکلف اس بات کے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو اپنائیں، ویسے ہی ہم اس بات کے بھی مکلف ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کو بھی ہم اپنائیں۔ یہ چند مسائل تھے جن کا تعلق وضو اور اس سے متعلق دیگر امور سے تھا۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے 2 احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ کیا تھا وہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ کتاب الوضو کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الغسل کا تذکرہ کیا ہے، جس میں غسل کے احکام، غسل کب کرنا ضروری ہوتا ہے، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ سارے مسائل امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات سے جو ازواج مطہرات واقف تھیں، رات دن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھیں، ان ازواج مطہرات کے واسطے سے ہم کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کس طرح سے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ 2 احادیث، ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور ایک میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ان 2 احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کس طرح سے ہوا کرتا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ نقل کیا ہے۔ حدیث کی سند اس طرح سے ہے، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن ابیہ
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سے نقل کی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بیان فرما رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کیا کرتے تھے، ایک غسل تو وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے بدن کی صفائی کے لیے کیا کرتا ہے، گرمی لگ رہی اس کے لیے کیا کرتا ہے، انسان صاف ستھرا رہے اس کے لیے کیا کرتا ہے، لیکن ایک غسل وہ ہوتا ہے جو ایک مسلمان کے لیے کرنا واجب اور ضروری ہے۔ مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہوتا ہے کہ مسلمان کوئی جنوبی ہے، یعنی یا تو اسے احتلام ہو گیا یا اس نے اپنی بیوی سے جسمانی تعلقات قائم کیے، تو ایسے شخص کے لیے غسل کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ جب یہ غسل کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہو جائے ان حالات میں، تو اس صورت میں غسل کس طرح سے کیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے غسل کیا کرتے تھے، یہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ فرما رہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تھے تو آغاز یہاں سے کرتے تھے، غسل یدہ، سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھو لیا کرتے تھے۔ ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، قبل اس کے کہ آپ اپنے بدن پر پانی ڈالیں، سب سے پہلے آپ جیسے صلاۃ کا نماز کے لیے وضو ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے کہ پہلے کلی کرنا، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، اسی طرح سے سر کا مسح کرنا یا سر پر پانی ڈالنا غسل کرتے ہوئے پاؤں کو دھونا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وضو کیا کرتے تھے، اور یہ وضو بالکل ویسے ہی ہوتا تھا جیسے کہ صلاۃ کے لیے وضو ہوتا ہے۔ کہہ رہی ہیں کہ ثم يدخل اصابعه في الماء، اور اس کے بعد آپ اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈالتے تھے، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ الشَّعْرِ، اس کے بعد جو بال کی جڑیں ہوتی ہیں ان بال کی جڑوں میں خلال کیا کرتے تھے تاکہ پانی پورے سر میں ہر جگہ پہنچ جائے، بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده، اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر کے اور 3 بار سر پر پانی ڈال لیا کرتے تھے، اس طرح سر میں ہر طرف پانی پہنچ جایا کرتا تھا۔ ثم يفيض الماء على جلده كله، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے بدن پر، جو بدن کا ظاہری حصہ ہے، کھال ہے، پورے پانی ڈال لیا کرتے تھے، اور اس طرح آپ کا وضو مکمل ہو جایا کرتا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کس طرح سے کیا کرتے تھے۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سند کے ساتھ نقل کیا ہے، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس عن میمونة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابہ فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه۔ فرماتی ہیں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تھے، فغسل فرجہ بیدی، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ کی جہاں پر گندگی لگی ہوتی تھی اس کی اپنے ہاتھوں سے صفائی کیا کرتے تھے۔ ثم دلک بها الحائط، اس کے بعد جس ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے آپ نے صفائی کی ہے، اس کو دیوار پر رگڑتے تھے اور رگڑ کر کے اس ہاتھ کو صاف کرتے تھے۔ ثم غسلہ، پھر اس ہاتھ کو دھو لیا کرتے تھے۔
تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غسل کا طریقہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہیں بتایا کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھونے کے بعد پھر اپنے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کی صفائی کیا کرتے تھے، تاکہ اگر گندگی کہیں پر لگی ہوئی ہے تو وہ گندگی بدن سے صاف ہو جائے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو رگڑ کر کے دیوار ہے یا کوئی صابن ہے انسان کے پاس جس سے گندگی زائل ہو جاتی ہے اس سے صاف کر لے۔ ہاتھ صاف کرنے کے بعد پھر جیسے صلاۃ کے لیے وضو ہوتا ہے مکمل اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کا وضو کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد غسل کرتے تھے، بدن پر پانی ڈالتے تھے، اور جب پورے بدن پر پانی پڑ جاتا تھا آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو دھو لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کس طرح سے کیا کرتے تھے۔ دونوں حدیثوں کو ایک ساتھ ملانے سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو دھو لیا کرتے تھے، تاکہ ہاتھ کے اندر کوئی گندگی لگی ہوئی ہو تو گندگی صاف ہو جائے، تاکہ ہاتھ جب پانی میں ڈالیں تو پانی ہمارا گندا نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا جائے۔ دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد بدن کے جس حصے میں گندگی ہوتی ہے ایسے شرمگاہ کے حصے کو انسان اپنے بائیں ہاتھ سے صاف کر لیں، اس کے بعد ہاتھ کو اچھی طرح سے دھو لیں، جو بھی مٹی ہو یا صابن جو چیز بھی ہو اس کے ذریعے سے انسان دھو لے۔ دھونے کے بعد بالکل اس طرح سے وضو کیا جائے گا جس طرح سے صلاۃ کا وضو کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا فرق نظر آئے گا آپ کو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل وضو کا تذکرہ کیا تھا، اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وضو تو کیا لیکن پاؤں کا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے مسح تک پہنچے تو اس موقع سے انگلی ڈال کر کے پانی میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں خلال کیا۔ خلال کرنے کے بعد 3 بار سر پر پانی ڈالا، اور اس کے بعد پھر جب اس طرح سے وضو ہو گیا، سر پر پانی پڑ گیا، پھر پورے بدن پر پانی ڈال لیں، اور اس طرح ہمارا اور آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا طریقہ بھی اپنی امت کو بتایا ہے کہ جب انسان کو غسل کی حاجت ہو، ضرورت ہو، غسل واجب ہو گیا ہو تو غسل کس طرح سے کیا جائے گا، اور ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارا طریقہ دیکھ کر کے اور امت تک نقل کر دیا ہے۔ ایک بات کی اور وضاحت کر دوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کیا کرتے تھے تو غسل کرنے میں بہت زیادہ پانی نہیں بہایا کرتے تھے، پانی فضول خرچی نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یغتسل بالصاع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی سے غسل کرتے تھے جتنا پانی 1 صاع میں آتا ہے۔ 1 صاع یعنی تقریباً 2.5 لیٹر پانی، یعنی اتنا حصہ جتنا کہ صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، گیہوں چاول وغیرہ سے صاع ادا کیا جاتا ہے، تو جتنا 1 صاع میں پانی آتا ہے 2.5 لیٹر 3 لیٹر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ لوگ سوچیں گے کہ اتنے کم پانی میں غسل کیسے ہو جائے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، اہتمام سے کیا کرتے تھے۔ اگر یوں ہی آپ بدن پر پانی ڈالتے جائیں، تھوڑا حصہ پانی بدن پر پڑتا ہے، باقی ادھر ادھر گرتا ہے، لیکن آپ سلیقے سے اگر غسل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے تھے تو وہاں ایک برتن ہوتا تھا، الگ سے مگ اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، لہذا اسی میں ہاتھ ڈال کے پانی لیا کرتے تھے۔ جب اس طرح سے ایک برتن میں پانی رکھا ہو اس میں ہاتھ ڈال کر کے آپ پانی لیں گے اور اس کو اپنے سر پر ڈالیں گے، بدن پر ڈالیں گے، تو پھر پورے بدن کو بھگانے میں، نہانے میں بہت زیادہ پانی خرچ نہیں ہوگا۔ تو اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ازواج مطہرات کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غسل کیا کرتی تھیں، ایک برتن ہوتا تھا اتنا بڑا جس میں جو زیادہ سے زیادہ 3 صاع کا ہوا کرتا تھا، اسی ایک برتن میں دونوں غسل کر لیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام غسل کرنے کے اندر بہت زیادہ پانی نہیں بہایا کرتے تھے، اتنا اسراف نہیں کیا کرتے تھے، لہذا ہمیں پانی کی حفاظت کرنا چاہیے اور پانی کو بے جا نہیں بہانا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اب آج کا یہ درس یہیں پر مکمل کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بہت ساری باتیں پیش کی گئیں،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان، اسلام، احسان کے بارے میں کیا بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے، علم کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، مرد و خواتین ہر ایک کو تعلیم دینے پر اسلام نے کتنا زور دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم کیا تھا، اسی طرح سے اس کے بعد وضو کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ کیا تھا، ان سارے امور پر اختصار کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے، اس کا مطالعہ کرنے، اس میں غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی، اپنی عبادات، اپنے عقائد، اپنے تمام معاملات کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔